کہ نہیں آپ کو لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے۔ واقعات کی تفصیل دیکھیں جس کی نے وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ وہ یہ بات کریں تو حیران کن ہے۔ زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا آپ کو میں بتاؤں کہ ایک امبیسی جس کے اوپر تحقیقات اب جاری ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک پاکستانی خاتون ایک گھر میں کام کرتی تھی، وہ اس کو مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا، وہ مدد لینے امبیسی میں پہنچی اور ہمارے وہاں پر جو صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی اس بات سے کہ وہ واپس اسی گھر میں چلی گئی جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ اگر اس رویے کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر پاکستان کے لیبر کے ساتھ، پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا وزیر اعظم کھڑا نہیں ہو سکتا تو ہمیں حق ہی کیا ہے حکومت میں رہنے کا؟ آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے آپ خلاف ہیں، الیکٹورل ریفارمز میں اوورسیز پاکستانیز کو لانے کے آپ خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنے جس میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، اس پر آپ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے آپ کی سیاست آخر ہے کیا؟ میرے نظر میں اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ہر وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں اپنے غریب طبقوں کو اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے غریب طبقوں کو طاقتور طبقوں کے ساتھ لا کے کھڑا کرنا ہوگا اور طاقتور طبقوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ انہیں غریب طبقوں کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں ادا کرنی ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک سے زائد بار یہ بات کہی کہ انہیں جو وہ ڈپلومیٹس جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر فخر ہے۔ اسپیشلی اس کووڈ کے اندر کئی امبیسیز نے جس طریقے سے کام کیا، جس طریقے سے دنیا کی اس وقت یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کی سب سے بڑی ریپیٹریشن ہوئی، سب سے بڑی تعداد میں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستانی امبیسیز نے باہر سے پاکستان لے کر کے آئے، جس طریقے سے ان کی مدد کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کیا ہے، اس کو وزیر اعظم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر امبیسی کے اہلکاروں نے پتھر رکھ کر امبیسی کے راستے بند کر دیے کہ کوئی لیبر امبیسی کے اندر نہ آ سکے۔ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ اس دفعہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری جو بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات ہیں وہ ہماری تجارت کے کل حجم سے بھی زیادہ ہو گئی؟ تو ان پاکستانیوں کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اور میں میڈیا کے بھی جو کچھ آج اسپیشلی 1-2 ایلیٹ اخبار جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو لیبر اینٹی لیبر ایک پوزیشن لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے پولیٹیکل اشرافیہ کو ہمیں اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جہاں پہ اچھی چیز ہوئی ہے اس کو اچھا کہیں، جہاں بری چیز ہوئی ہے وہاں پہ برا کہیں۔ یہ کوئی ایک ایسی لڑائی نہیں ہے جس میں سارے لوگ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں۔ دوسری طرف آئیے، جو کل ہم نے دیکھا حلقہ 249 میں جس طرح کیا جب ہم ری ووٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس قسم کی وہاں پر ایک حالات سامنے آئے کہ کوئی سیل سلامت نہیں ہے، ہر ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیمپر ہوا ہے، فارم 46 ہے نہیں۔ ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے، اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اب پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے انیشیٹو ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے کہ آئیے اس سسٹم کو ریفارم کرتے ہیں، اس طرف سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ اگر وہ سنجیدگی سے آگے بڑھیں
اور ہم ایک الیکٹورل سسٹم کو، انتخابی نظام کو خامیوں سے پاک کر لے تو ہم ایک ایسا نتیجہ بھی لا سکیں گے جس کے اوپر تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوگا. تو اس لیے میں ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں، ہم آپ کو اپروچ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں. آپ سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کریں. اپنے مقدمات جو ہیں آپ کے وہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنے مقدمے عدالتوں میں لڑنے ہوں گے. نظام کی اصلاح کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو ہمیں کامیابیاں انشاءاللہ اس محاذ، معاشی محاذ کے اوپر مل رہی ہیں، یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی. کچھ تفصیلات اس کی رضا داؤد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2019 میں کیبنٹ نے اپروو کیے تھے یہ ہماری ای کامرس پالیسی. تو جب وہ اپروو ہو گیا اس کے بعد منسٹری آف کامرس نے یہ فوراً کام شروع کیے. اور پہلے ہم لوگوں نے پہلے کام یہ کیے کہ ایک نیشنل ای کامرس کاؤنسل بنائی ہے. ای کامرس کاؤنسل میں سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل تھے. اور یہ جو کاؤنسل ہے نا، اس کی 4-5 میٹنگز ہو چکے ہیں. اور وہاں ایشوز آ رہے تھے پیمنٹس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمارے پیمنٹس باہر، جب ہمارے لوگ کامرس ای کامرس کے کام کرتے تو پیمنٹس کے ایشوز تھے. اور ان لوگوں کا نمبر 1 سجیشن یہی تھا کہ ہمارے لیے آپ لوگ پلیز امیزون کا پلیٹ فارم کھول دیں تو ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں یہاں پاکستان میں بیچ کر امیزون کا پلیٹ فارم کے اوپر. تو ہم لوگوں نے فوراً کام شروع کر دیے. اور امیزون نے یہ پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کی کوالٹی اسٹینڈرڈس کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور پھر انہوں نے تقریباً 40 ایکسپورٹرز کو اپروو کیے کہ بس یہ لوگ ہیں، ان سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. تو وہاں سے کام شروع ہوا. اور کل امیزون کے بڑے ایگزیکٹوز ہیں، انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم لوگ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ چند دنوں میں انہوں نے اناؤنس کریں گے کہ پاکستانی سیلرز ابھی امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا ذریعہ کھل جائے گا ہمارے ایکسپورٹ کے لیے. اور خاص طور پر یہ میں کہوں گا کہ ایک نیا نیو بریڈ آف ینگ مین اینڈ ویمن انٹرپرینرز جو اپنے یہاں سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارا پاکستانی گڈس یہیں سے ایکسپورٹ ہو سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور اناؤنسمنٹ کے بعد جتنے ہمیں میسیجز مل رہے ہیں اٹ از ویری انکریجنگ. تو ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ بہت بڑی اپرچونیٹی کھل گئی، ایک سمندر کھل گیا ہمارے لیے. لیکن چیلنجز ہے. وہ چیلنجز کیا ہے کہ ابھی ہمارے جو لاجسٹک کمپنیز ہیں نا، لاجسٹک کمپنیز TCS ہے، لیپرڈ ہے، چیٹا ہے، بلو ایکس ہے، یہ لوگ سب کو ابھی اچھی طرح سے اور ایفیشینٹلی کام کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ ایک باہر امریکہ میں آسٹریلیا میں کسی نے آرڈر پلیس کرے آن لائن، ہمارے پاکستانی ایکسیپٹ کر لے، سب کچھ تیار ہو جائے اور ہمارے لاجسٹک کے لوگ جلدی کام نہ کر سکے. تو ایک تو یہ لاجسٹک کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے اور یہ بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے ہم لوگ کام کر سکیں کہ کوالٹی ایشورنس، اسٹینڈرڈائزیشن. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نیوزی لینڈ میں ایک کسٹمر ہے، وہ دیکھے کہ یہ ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے اور آرڈر پلیس کرے
اور جب مال پہنچے مال ہونا چاہیے ایگزیکٹلی جو ہم لوگوں نے بتایا ہے. ظاہر ہے امیزون کے پاس اپنے کوالٹی ایشورنسز ہے اور امیزون کے پاس امیزون نے کسی کسٹمرز نے کمپلین کرے تو پھر وہ ایکسپورٹرز کو ان کا نام کاٹ دیں گے, وہ ایکسپورٹرز استعمال نہیں کر سکیں گے. پھر ہمیں جو پاکستانی سیلرز ہیں ان کو بھی ٹریننگ دینی ہے کہ کس طرح سے یہ ساری امیزون کے سسٹم کو استعمال کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آرام سے مال وہاں پہنچ جائے اور پیمنٹ بھی آرام سے آ جائے, اسموتھلی کام ہونا چاہیے. تو یہ سارے ہمارے چیلنجز ہیں. دیکھو یہ جو کام ہے نا یہ صرف اور صرف منسٹری آف کامرس اکیلے نہیں کر سکتے. ہماری ایمبیسی اسلام آباد میں ہمارے جو ایمبیسڈر اور جو ہمارا کمرشل کاؤنسلر خاص طور پر لاس اینجلس میں ان کے جو بہت سپورٹ تھا. شعیب صاحب وہاں ہے اور اسٹیٹ بینک پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعاون ہوا ہے اور پاکستانی ڈائسپورا ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. خاص طور پر ایک عمر صاحب ہے, ان کا تو میں ضرور ذکر کروں گا کہ انہوں نے یہ آؤٹ آف دا وے گئے اور پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. میں بھی اور منسٹری آف کامرس کی طرف سے عائشہ حمیرہ لیڈ کی سارا کام, تو میں بھی ان کو کہوں گا کہ آپ بھی بتائیں کہ امیزون کہ کیا کیا ہے, کیا پوٹینشیل ہے اور انشاءاللہ کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. امیزون ایک بہت بڑی ای کامرس گلوبل کمپنی ہے جس کی کہ اینول سیلز 300 سے 400 بلین ڈالرز ہیں اور صرف نارتھ امریکہ میں ان کی اینول سیلز 80 بلین ڈالرز کی ہیں. تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے دنیا میں گلوبل کامرس کی نیچر کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی ہے. تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت 4 ٹریلین کی ای کامرس ہو رہی ہے جس میں کہ B2B بھی شامل ہے اور B2C بھی شامل ہے. امیزون ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے جس میں کہ ہم اپنے SMEs, یوتھ اور ویمن انٹرپرینیورز کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ یہیں پہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں, اپنی پروڈکٹ کا ڈسپلے کریں اور اس کو بیچ سکیں. اور اس میں پیمنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت کام کیا گیا ہے اور امیزون ہر 14 دن کے بعد جو بھی چیزیں اس کے پلیٹ فارم پہ انٹرپرینیورز بیچتے ہیں ہر 14 دن کے بعد وہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئیں گے, کیونکہ اب وہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے جس میں کہ امیزون سے ڈائریکٹلی سیلرز کام کر رہے ہیں. تو اب ہمیں انشاءاللہ پیمنٹ کا کوئی مسئلہ اس میں نئی پرابلم بالکل کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ہر کسی کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ملیں گے. پاکستان میں پہلے پاکستانی ID کے تحت آپ امیزون پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے. پاکستانی مینوفیکچرڈ پروڈکٹس امیزون پہ ابھی بھی بک رہی ہیں. بہت سارے ہمارے ٹیکسٹائل کی فیصل آباد کے اور سیالکوٹ کے سرجیکل سپورٹس کی چیزیں وہاں بک رہی ہیں, لیکن یا تو لوگ پاکستان سے باہر سے اپنا اکاؤنٹ جا کے کھولتے تھے یا پھر وہ کسی اور برانڈ کے لیے بیچ رہے تھے اور سورس پاکستان سے ہو رہا تھا. تو اب جب ہم سیلر لسٹ میں آ جائیں گے تو تمام انٹرپرینیورز کو ایک ڈائریکٹ موقع مل جائے گا. اس وقت امیزون پہ تقریباً 2 ملین SMEs ہیں دنیا کے جو رجسٹرڈ ہیں. تو پاکستان کے SMEs جو ہیں وہ بھی اب اس میں شامل ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 300 ملین سے زیادہ ان کی کنزیومر بیس ہے جو کہ پروڈکٹ خریدتی ہے. اور امیزون کے ماڈل میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کسٹمر کو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بیکورڈز اپنا بزنس ماڈل بناتے ہیں. تو اس لیے کوالٹی بہت ہی زیادہ اہم ہوگی. اور جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے اوبر کریم کے اوپر ریٹنگ بری ہو تو وہ ڈرائیور وہاں سے ہٹ جاتا ہے,
تو اسی طرح سے جس کمپنی کی چیز خراب ہوگی اس کو امیزون بلاک کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے جس میں کہ ہمارے تمام انٹرپرینیورس کو کوالٹی کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا. جی اچھا، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی خبر ہمارے صحافیوں کے لیے میں آج دینا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کابینہ نے کل رات کو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے. یہ ایک بڑا لینڈ مارک قانون ہے جو کہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے خصوصاً اور اسپیشلی جو ہمارے کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اب یہ قانون ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جب بھی ان کو کسی کانفلکٹ زون میں جیسے کوئی دھرنا کور کرنے بھیجتے ہیں کرتے ہیں تو پوری وہ باؤنڈ ہے ان کو اس قانون کے تحت سیفٹی اکوپمنٹ دینے کے، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آرگنائزیشن جو ہے اور مالکان جو ہیں دے ول بی رسپانسبل فار دیٹ، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس نقصان کا. دوسرا یہ کہ صحافیوں کو سورس پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے. پہلے قانون میں نہیں تھا، اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا. تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل جو ہے. اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لیے خصوصی طور کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کوئی تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور مجھے امید ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ انشور کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں. وہ سیکنڈ فیز میں کچھ یہ سناپسز تھے جو میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جرنلسٹ پروٹیکشن کی، یہ بھی میں آپ کو دے دوں. تھینک یو. جی عمر. چلو ابھی تو 24 گھنٹے ایس ایم ایز تو بہت ہے سر. سیالکوٹ سر اس میں ڈفرینٹ چیمبرز نے ہم سے آلریڈی رابطہ کیا ہے، خاص طور سے سیالکوٹ چیمبر نے بڑی انٹرسٹ کا وہ کیا ہے، اور پھر سمیڈا کے ذریعے ہم ایس ایم ایز کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کے ایس ایم ایز اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور ہم پورا ٹی ڈیپ کے ذریعے ایک اویئرنیس کیمپین چلائیں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے. جی دیکھیں، ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے دو بڑے مرکزی وعدے تھے. نمبر 1 کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے، اور دوسرا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اب نوکریوں کے اوپر میں ڈیٹا کمپائل کر رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. 11.5 لاکھ لوگ تو ان 2 سالوں میں ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں نوکریوں کے لیے، اور بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کو جن کو ملازمتیں ملی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن یہ جو اس وقت گھر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ہزاروں گھر اس وقت سرکاری سیکٹر میں بن رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 52 ارب روپے کی اپلیکیشنز وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں آ چکی ہیں لون کے لیے، جو لوگ قرضہ لے کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اور 12 ارب روپیہ اس میں سے ریلیز بھی کر دیا گیا ہے.
سو انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں جو گھر ہیں وہ یہاں پہ بننا شروع ہوں گے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری اوپر جا رہی ہے، اور سیمنٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کی پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے. ہر چیز جو ہے پاکستان میں جو ریلیٹڈ ہے کنسٹرکشن کے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو ہمارے بنیادی وعدے تھے تحریک انصاف کے حکومت بننے سے پہلے، وہ انتخابی وعدے نہیں تھے، ان کو پورا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تحقیقات کرے امبیسی کے معاملات کے متعلق، اور احمد یار ہراج صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے، وہ یہ 15 دن کے اندر ان کو کہا گیا ہے انیشل رپورٹ دینے کو، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا. جہاں تک بجٹ کا ہے اس کے اوپر کل شوکت ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے اہداف جو ہیں وہ بتائیں. جی سر. بیسکلی پے بیل کب تک؟ سر یہ اسٹیٹ بینک کا ایشو. جی جی. آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر ایف بی آر نوٹسز بھیج رہا ہے، تو اس کو ہاؤ یو انٹینڈ ٹو کنٹرول؟ نہیں، یہ دیکھو ابھی شوکت ترین کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے، اور یہ انشاءاللہ بجٹ میں سارے یہ جو مسئلے آ رہے ہیں نا، خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے لیے، اور ابھی ایک نیا سیکٹر یہ امیزون کا کھل گیا ہے، کہ یہ ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ یہ ابھی امیزون کے ساتھ شروع ہو گیا اور اوپر سے ایف بی آر آ جائے اور ٹیکس لگا دے، یہ لگا دے، وہ لگا دے، اور یہ سارا کام بیٹھ جائے. تو یہ آئی ٹی اور یہ اس کے اوپر میری کل بھی بات ہوئی تھی شوکت ترین کے ساتھ، اور انشاءاللہ بجٹ میں اس کے سارے پوائنٹ کلیئر کر دیں گے. تھینک یو جی. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ڈی جی کامرس کی میڈیا بریفنگ. وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کی بات کی ہے. تحریک انصاف انہوں نے کہا کہ طاقتور طبقے کے مقابلے میں کمزور طبقات کے ساتھ کھڑی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اہم بات یہ کی ہے کہ کابینہ نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی صحافیوں کو سورس پروٹیکشن بھی دی گئی ہے. اسی کے ساتھ